بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھی محمد اللہ کی کتاب کی سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 25. اس آیت کو ہم ایک مرتبہ دہرا لیں تاکہ اس کا مضمون مکمل طور پر واضح ہو جائے. جیسا کہ عرض کیا، اس آیہ کریمہ میں اللہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو، عدل کے مطابق چلے. کیسے پتہ چلے کیا عدل ہے اور کیا ظلم ہے؟ اللہ بتائے گا. اگر کوئی آ کر اختلاف کرے، دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے یہ عدل ہے یا وہ عدل ہے، تو ایک مومن کہاں رجوع کرے گا؟ اللہ کی کتاب کی طرف. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. کہ یاد رکھ، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہو. رب کے مقابلے میں کوئی چیز کتنی بھی تمہیں ظاہری طور پر خوبصورت اور فائدہ مند لگ رہی ہو، لیکن اللہ کی بات کے خلاف مخالفت میں ہو، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، بس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. بس عدل کیا ہے جو اللہ بتائے. تو اللہ کے انبیاء کس لیے آئے؟ معاشرے سے ظلم کو ختم کر کے عدل قائم کرنے کی. غور سے سنیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جب کسی دین کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے، کسی مکتب کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے، اور شیطان یہی کرتا ہے. جب اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں موجود ہوتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ کا نمائندہ بتا رہا ہے. لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر شیطان ایک اور کام کرتا ہے. شیطان پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو اس نبی سے محبت کرتے ہیں، اس مقدس ہستی سے محبت کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ان کے دل سے میں ان کی محبت نہیں نکال سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کا دین چھوڑ دو. میں شیعہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی سے محبت چھوڑ دو، علی کا نام لینا چھوڑ دو، علی کا ذکر سننا چھوڑ دو. یہ نہیں کہہ سکتا. شیطان اس معاملے میں بے وقوف نہیں، بڑا تجربے کار ہے، سارے نبیوں کو بھگتا چکا ہے.
بہت تجربے کار. تو اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، خبردار کیا ہے کہ شیطان انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے انہیں گمراہ کرنے کے لیے. انبیاء کی امتوں کو، مقدس ہستیوں کے ماننے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو، بلکہ ان کے نام پر ایسی باتیں رائج کر دیتا ہے جو انہوں نے نہیں کی ہوتی. اس کی مثال قرآن مجید نے یہود اور نصارہ کے بارے میں دی ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، نصارہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ابن اللہ، مسیح ابن اللہ. اب یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا اگرچہ ان کی محبت میں لیکن کفر ہے. عزیر کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا اگرچہ عشق عزیر میں لیکن کفر ہے. اس کفر کا فتویٰ اللہ نے دیا قرآن میں کہ جنہوں نے یہ کام کیا وہ کافر ہو، دین سے خارج ہو. عزیر ان سے بیزار ہے، عیسیٰ ان سے بیزار ہے. بہرحال حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئے. اور پھر عرض کروں کہ رب کی طرف سے آنے والا حق کیا ہے؟ سب سے بہترین جگہ قرآن مجید ہے اس بات کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی. تو انبیاء آئے عدل قائم کرنے کے لیے، تو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی ذمہ داری بھی وہی ہے جو انبیاء کی ذمہ داری. یہاں تک بات ہو. آگے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا. بعض روایات ہماری کتابوں میں آئی ہیں کہ یہ آیت مثلا نازل ہوئی کہ جب ذوالفقار نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کیا ہے اس پہ غور کریں. یاد رکھیے قرآن مجید پڑھتے وقت سب سے زیادہ اہم چیز خود قرآن کا متن ہے. ہمارے یہاں پر ایک بھائی نے پہلے دن ایک کاغذ دیا تھا مجھے، یعنی دوسرے دن کاغذ دیا تھا، پہلے دن سوال کیا تھا کہ ایک عام بندہ قرآن کس طرح پڑھے. یہاں پہ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے تو قرآن مجید کے معاملے میں نہ کسی انسان کی بات سنیں، عام انسان مراد عوام ہے، نہ کسی فلسفی کی بات سنیں، نہ کسی مولانا کی بات سنیں، نہ کسی شاعر کی بات سنیں، نہ کسی خطیب کی بات سنیں. قرآن کے معاملے میں اگر اعتماد کرنا ہے تو اللہ اور رسول اور اہل بیت کی بات پر اعتماد کرنا. ایک بہت بڑا گھپلا ہو گیا ہمارے ساتھ، بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہوا ہے. وہ یہ کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، جو مولا علی فرما رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، جو اہل بیت اطہار کے باقی افراد فرما رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جو قبلہ صاحب فرما رہے ہیں اس کو پکڑ لیا. آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی بات پڑھے، وہاں کچھ لکھا ہو اور قبلہ صاحب اس کو کچھ کہے، قبلہ صاحب سے میرے مراد سارے ہیں، جو بھی یہاں بیٹھتا ہے، کوئی عنوان ہو، مولانا ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، وہ جو یہاں بیٹھ کے وہ بات کرتا ہے جسے سننے والے دین کی بات سمجھتے ہیں. وہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے، ادھر سے دیکھیں قبلہ صاحب یہ فرما رہے ہیں. اگر وہ کسی بھی وجہ سے قرآن کی بات چھوڑ دے جو واضح ہے اور قبلہ کی بات سن لے، یہ وہ کام ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ یہودی اور مسیحی اب اللہ کی اپنی اپنی کتابوں کو چھوڑ کر اپنے علماء کی بات پر اعتماد کرتے تھے. عجیب بات ہے نا، سخت بات ہے. اور الفاظ بھی کیا استعمال کیے.
ابھی اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ پر واضح ہو جائے گی الفاظ بھی قرآن نے کیا استعمال کیے. قرآن نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان یہودی اور عیسائی عوام نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی جگہ اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا اصول کافی میں. سوال کیا گیا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے احبار حبر کی جمع ہے، یہودی عالم کو حبر کہتے تھے، رہبان راہب کی جمع ہے، مسیحی اپنے علماء کو راہب کہا کرتے تھے. انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اربابن رب کی جمع رب بنا لیے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دیا. تو امام سے سوال کیا گیا کہ یہ جو یہودی اور مسیحی عوام تھے یہ اپنے علماء کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے. امام نے فرمایا واللہ نہیں، اللہ کی قسم نہ یہ اپنے علماء کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے کو کھڑا کر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، نہ ان کے لیے روزے رکھتے تھے مثال کے طور پر. اب سنیے غور سے امام نے کیا فرمایا. لب لباب اس کا یہ کہ بغیر کسی قید و شرط کے جو وہ کہتے تھے مان لیتے تھے، چیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. چیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بہت اہم نکتہ، بنیادی نکتہ بتا رہا ہوں آپ کو، خدا کرے سمجھا پاؤ. اسے کہتے ہیں بزرگ پرستی. آج بھی امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر کسی سے کہو کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اس کے مسلک کے کسی بڑے عالم نے اس کے بارے میں کوئی اور بات کی ہو تو کیا کہے گا؟ جو ہمارا بزرگ ہے نا، ہمارے بزرگ وہ تیرے جیسوں سے قرآن بہت اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے جو بات کہی ہے نا وہ صحیح بات ہے، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ سکتی. اب وہ جس نے بات کی تھی وہ تو دنیا سے چلا گیا. اصلاح کا، نظریات، عقائد ٹھیک کرنے کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو. ابھی چند دن پہلے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں اس کو شیئر کر دوں گا. ایک ویڈیو کلپ تھا، اس میں ایک مسلک کے عالم اپنے مسلک کی خصوصیت جس پر انہیں فخر ہے، جس کو کہہ رہے ہیں ہمارا امتیاز ہے، باقی جو ہیں وہ اس معاملے میں فارغ ہے، یہ ہمارے مسلک کا امتیاز ہے. اور وہ امتیاز کیا ہے؟ اب سنیے. اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کہیں گے قرآن چھوڑ دیا تھا. کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے، فخر کر کے بتا رہے، اگر میرے سامنے کوئی قرآن کی 1000 آیات بینات پیش کرے. آیات بینات کسے کہتے ہیں؟ وہ آیات کے جن کا معنی بالکل واضح اور روشن، بالکل واضح ہے. اب سنیں، امت کا بیڑا غرق کیوں ہے؟ اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اگر کوئی میرے سامنے قرآن کی 1000 آیات بینات لے کر آئے جو ایک مسئلہ بیان کر رہی ہوں اور وہ مسئلہ بڑا واضح سمجھ بھی آ رہا ہو، قرآن سے واضح طور پر بات سمجھ آ رہی ہو، ایک آیت نہیں، 2 نہیں، 1000 آیات بینات یعنی جو بالکل واضح اور روشن ہے، اور وہ ایک مسئلہ بتا رہی ہو جو بڑا واضح ہو، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگ علماء نے اس مسئلے کو کسی اور طرح بیان کیا ہو،
تو میں فخر کر رہا ہے اس پر، تو میں کیا کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا، اپنے آپ پہ میں شک کروں گا، مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا، جو ہمارے بزرگوں نے مسئلہ کیا وہی ٹھیک ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، یہ نظریہ جس کا ہے، یہ تقریباً سبھی میں ہے ہمارے سمیت، جو قرآن پڑھیں گے نا ان کو پتہ چلے گا، جو پڑھے گا ہی نہیں تو پھر موجہ اس کو ٹینشن ہی نہیں۔ جو پڑھے گا قرآن مجید کو اس اعتماد کے ساتھ کہ کائنات کے ہر عالم، ہر خطیب، ہر مؤلف، ہر مصنف سے زیادہ اللہ کو بات سمجھانے کا طریقہ آتا ہے، بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، جو اس ایمان کے ساتھ قرآن پڑھے گا وہ اس وادی میں داخل ہوگا، ورنہ 19-20 کے فرق کے ساتھ کیا کہیں گے، ہم نہیں سمجھ سکتے، جو بزرگ کہہ گئے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہ ایک بنیادی ترین اسلام کی آفات میں سے ایک آفت یہ ہے۔ ایک تو آفت یہ ہے نا کہ قرآن ہے ہی نہیں عوام میں، اور اگر آپ میری بات پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو عوام کے اندر قرآن کو سمجھنے کا رواج نہیں ہے، اس کا سبب ہی یہ بات ہے کہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن سے جو سمجھ آئے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو تمہارے بزرگوں باپوں نے کہا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لہذا آپ کو مختلف مسالک کے مولوی کیا کہتے ہوئے ملیں گے، خود قرآن نہ پڑھنا گمراہی کا خطرہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس سے تمہاری گمراہی کا خطرہ ہے، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ٹھیک ہے، وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، جس کی تعریفیں کر کر کے کتاب کی اللہ تھک رہا نہیں ہے، اس کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امت، جب عوام، عام لوگ جس طرح اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے لیے کلیئر ہو کہ بات کیا ہے تاکہ میں امتحان دے سکوں، تاکہ میں سمجھ سکوں، تاکہ یہ علم میری اگلی آنے والی زندگی میں میرے کام آئے، حل کرتے ہیں کتابوں کو۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے، جب یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اس دن آغاز ہوگا ان فرقوں اور ان جہالت کی بنا پر پیدا شدہ نفرتوں کے خاتمے کا۔ جو قرآن کے معیار اپنا لے گا اسے پتہ چلے گا سب لوگوں میں سے کون حقیقت میں حق رکھتا تھا نبی کا وارث کہلانے کا، کون حق رکھتا تھا کہ امت کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں سونپی جائے۔ ورنہ جو بابا پرستی ہے اور بزرگ پرستی ہے، اس کے چمتکار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عقل کے اندھے اتنی پستی میں گر گئے ہیں، تعصب کی وجہ سے اتنی پستی میں گر رہے ہیں کہ یزید اللعین کا بھی دفاع کرنے پہ اترا ہے، یزید اللعین کا دفاع کرنے پر اترا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈٹائی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے اپنے ڈھیٹ مزاج میں، ہر درمی کے مزاج میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے وہ حق سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلم۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ،
اس لوہے میں شدید سختی ہے. بس مختلف معنی میں استعمال ہو. بنیادی معنی وہی سختی والا. جنگ، لڑائی، مشکلات، مصیبتیں، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ جنگ میں جو اسلحہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوہا اس میں استعمال ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لیں. اب ذرا سنیے اللہ کس نگاہ سے آپ کو لوہا بتانا چاہ رہے کہ لوہا کس لیے. فیہ بأس شدید ومنافع للناس. لڑائی کا سامان بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، دیگر فوائد بھی ہیں لوہے. لیکن اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس لوہے کے ذریعے، اس سے بنے ہوئے اسلحے کے ذریعے کون اللہ پر، غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اس اسلحے کو، اس لوہے کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کون استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم چونکہ عادی ہو چکے ہیں، میٹھا میٹھا رکھ لیا اور کڑوا کڑوا سائڈ پہ کر دیا دین کے معاملے میں جو ہمیں کڑوا لگتا ہے. تو آپ دیکھیں گے جو لوہے کے کاروبار کرتے ہیں نا، انہوں نے اس آیت کا یہ والا حصہ لکھا ہوتا ہے. کون سا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. کہ ہم نے لوہا نازل کیا، یہ بڑا سخت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. اگلا والا حصہ نہیں نظر آئے گا آپ کو لکھنا، کیونکہ وہ کوئی ذمہ داری لگا رہا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. تاکہ اللہ جان لے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یہ اللہ کی مدد کہاں سے آ گئی؟ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کی مدد کہاں سے آ گئی؟ توجہ فرمائیں. اللہ کسی کے معاملے میں، کسی نبی کا، کسی بھی ہستی کا ایک ذرے کے برابر بھی محتاج نہیں. اور اللہ کے سوا تمام اس کائنات کے ایک معمولی ذرے سے لے کر کائنات کی سب سے بلند مقام ہستی رسول اللہ تک، مولا علی تک، یہ تمام ہستیاں اپنے ایک ایک سانس میں اللہ کی محتاج ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ الصمد. آپ پڑھتے ہیں نا، صمد کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ لکھا ہوتا ہے بے نیاز. یہ پورا ترجمہ نہیں ہے الصمد کا. الصمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ سب اس کی طرف ہاتھ پھیلائیں، مانگیں، اس کے علاوہ ہر کوئی اس سے مانگے، اس کا محتاج ہو، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، اسے کہتے ہیں الصمد. یہ اللہ کی صفت، اللہ صمد. توجہ کیجیے. تو پھر یہ اللہ کی مدد، یہ ترغیب دلانے کے لیے. ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا میدان میں. اکھڑیں گے نہیں، تم بھاگو گے نہیں. یعنی اللہ کی تائید تمہاری طاقت کو کئی گنا زیادہ کر دے گی، ملٹی پلائی کر دے گی. لہذا آپ دیکھیں کہ ابتدائے اسلام کی جنگوں میں بھی کیا ہوا تھا؟ مسلمان تھوڑے، اسلحہ کم، وسائل کم، ادھر تعداد بھی زیادہ، وسائل بھی زیادہ، لیکن اللہ فتح عطا کرتا. جنگ احد میں حتیٰ کہ رسول اللہ جب مدینہ سے نکلے 1000 لوگ تھے ساتھ، ادھر سے 5000 کا لشکر تھا کفار کا، یعنی ایک بندے کے مقابلے میں 5 بندے. جب مدینہ سے باہر نکلے 300 منافق بہانہ بنا کے واپس چلے گئے، 700 رہ گئے.
آج بھی یوں ہی ہے، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہے. توجہ فرمائیں، اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم نے میدان میں نکلنا ہے، جمے رہنا ہے، گھروں میں نہیں بیٹھنا، بھاگنا نہیں ہے. اللہ تمہیں فتح دے گا، مت دیکھو وہ کتنے ہیں. اب یہ 1000 نکلے، 300 اور چلے گئے، 700 نے حملہ کیا 5000 پر. پہلے ہی حملے میں 5000 بھاگ گئے. توجہ فرمائے، سورہ آل عمران 4 سپارہ، اس کا بہت سارا حصہ، ٹائم نہیں ہے، سورہ احد، غزوہ احد کے بارے میں اس کی آیات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا. 700 نے 5000 کو بھگا دیا. خرابی کب ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا اس میدان میں. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب اس کے اذن سے تم کافروں کو قتل کر رہے تھے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم خود ڈھیلے پڑے، تم ڈھیلے پڑے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس کے بارے میں تم نے جھگڑا شروع کر دیا. وہ 50 بندہ جو رسول اللہ نے اس پہاڑی درے پر کھڑا کیا تھا کہ کچھ ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کیونکہ خطرہ تھا دشمن پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے جو تمہیں امر حکم دیا گیا تھا اس میں جھگڑا کیا. وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کر. کیوں نافرمانی کی؟ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، تمہیں اللہ نے وہ فتح دکھا دی تھی جو تمہیں پسند تھی، لیکن ہوا کیا؟ مسئلہ کہاں خراب ہوا؟ یاد رکھیے ہم سب کے لیے یہی ہے، ہم سب مسئلے کب خراب کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کے طلبگار تھے. ان دنیا کے چاہنے والوں نے کام خراب کر دیا. ان 50 بندوں میں سے بعض نے کہا جنگ ختم ہوگی. کیوں؟ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. نیچے جو لشکر تھا مسلمانوں کا، کفار بھاگ رہے تھے، وہ ان کا مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. ان سے صبر نہ ہوا. جو ان کا انچارج بنایا تھا رسول اللہ نے، وہ کہتے رہے کہ مت جاؤ. رسول اللہ نے کہا نہیں چھوڑنا جب تک آرڈر نہ ملے. انہوں نے کہا نہیں، تعویل ہوتی ہے نا، جب دنیا کھینچ رہی ہو تعویلیں کرتے ہیں. تو تعویل یہ کی کہ نہیں، وہ جنگ تک حکم تھا، جنگ تو ختم ہوگی. یہ چھوڑ کے چلے گئے. پیچھے سے خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، حملہ کر دیا. اور کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا، 72 مسلمان شہید ہوئے. رسول اللہ خود زخمی ہو گئے. کیوں؟ یاد رکھیے، اچھی طرح ذرا کانوں کو کھول کر توجہ سے یہ جملہ میرا سن لیجئے گا کہ ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ کی برکت سے یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد تب کرے گا، کامیابی تمہیں تب ملے گی جب تم ہمارے رسول کی بات مانو گے. اگر تم نے بات نہ مانی تو رسول تمہارے درمیان موجود ہو تب بھی اللہ کی سزا تمہیں مل کے رہے گی. آپ توجہ فرمائیے، کون کون سی بابرکت ہستیاں موجود ہیں؟ رسول اللہ، مولا علی، جناب سیدہ موجود ہے وہاں پر. آپ کو پتہ ہے میدان میں بعد میں وہی پٹی کر رہی تھی اپنے بابا کی. مولا علی پانی لے کر آتے تھے جب زخمی ہو گئے تھے رسول اللہ. کیوں زخم لگا رسول اللہ کو؟ کیونکہ رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی. بس جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان کی بات نہ بھی مانیں، اطاعت نہ کریں، ان کے صدقے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ دھوکے میں ہے. ان کا کانسیپٹ ہی خراب ہے، ان کو دین بتایا ہی غلط گیا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر چاہتے ہو خدا کی رحمت تم پر نازل ہو تو اس کی شرط یہ ہے اللہ کی طرف سے تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اللہ تم پر رحم کرے گا. اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے, دعائیں مانگتے رہو, رحم نازل نہیں ہوگا. بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جو میں نے وعدہ کیا ہے میں تمہارے ساتھ وہ وعدہ پورا کروں. ان تنصر اللہ ینصر. یہ ترغیب ہے, نکلو میدان, نکلو میدان. سورہ حدید کی جس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں وہاں بھی یہی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون مدد کرتا ہے, یعنی کون نکلتا ہے میدان میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور سن لیجئے, میدان جنگ کا معاملہ ہو تب بھی عام زندگی میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں, عام زندگی گزار رہے ہیں, ایک مومن کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے معاشرے کی دینی حالت میں بہتری پیدا ہے, دینی شعور ہمارا اپنا, ہماری آئندہ نسل کا دینی معرفت زیادہ بہتر ہو, اپ گریڈ ہو, اپ ڈیٹ ہو. جس کے اندر یہ فکر نہیں ہے وہ راہ اہل بیت پر نہیں ہے, مشکوک ہے. اس کو بتایا غلط کیا, اس نے چیک نہیں کیا, جو سنا اس پہ عمل کرنا. کائنات کی واحد ہستی کہ جب پتہ چل جائے اس نے کہا ہے تو پھر بے چون و چرا اس کی بات ماننی ہوتی ہے. وہ ہستی اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور اللہ کے بعد جسے اللہ فرما دے اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. اور وہ کون ہے؟ قرآن نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہ شک نہ کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب رسول بھی جو بات کر دے, ہمیں کنفرم ہو جائے رسول نے یہ بات کی ہے, پھر چو چرا نہیں کر. ایک اور بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ گئی ہے, رسول کی بات پر چو چرا کرنے سے ہو سکتا ہے بعض کو تھوڑا سا پرابلم ہو, لیکن بات سن لیجیے. صلوات پڑھے محمد والے. بعض دفعہ ناسمجھی میں اور بے معرفت ہونے کی وجہ سے, بعض بے معرفت ہوتے ہیں لیکن اپنے سے بڑا معرفت والا کسی کو سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی کسی بات پر, کسی فیصلے پر, کسی عمل پر اعتراض ہو کہ رسول اللہ یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا, اس کا دین خطرے میں. پہلے آیت سن لیں پھر آپ کو اصلی بات بھی بتاتا ہوں. سورہ نساء میں آیت ہے, نمبر مجھے یاد نہیں ہے, جو چاہے بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے, بتا دوں گا. اللہ فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون. فلا تو نہیں, وربک اور تیرے رب کی قسم اے رسول, اے رسول تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, یہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. کب تک نہیں ہو سکتے؟ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا چیمپئن مومن سمجھتا رہے, اگر یہ والا مرض اس کے اندر ہے کہ رسول اللہ کے کسی کام پر اعتراض ہے, توجہ فرما رہے, ایک دفعہ سمجھ نہ آ رہی ہو پوچھے, ایک دفعہ کہے یہ نہ کرتے تو بہتر تھا. یہ احمق ہے, اور ایسے احمق مل جائیں گے. فلا وربک لا یؤمنون, تو نہیں اور تیرے رب کی قسم یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک جب تک کہ ان کے درمیان جو بھی اختلاف ہو یہ ہر کسی کو چھوڑ کر اے رسول آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، تب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ظاہری مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا جس میں یہودی حق پہ تھا مدینہ میں اور وہ مسلمان 2 نمبری پہ تھا۔ اب جو حق پہ ہوتا ہے اس کو حق والی جگہ زیادہ پیاری لگتی ہے، تو انہوں نے کہا فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی نے کہا تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں، اسے پتا تھا انہوں نے تو حق کا فیصلہ کرنا، انہوں نے نہیں دیکھنا یہودی ہے مسلمان ہے۔ اور یہ جو مسلمان تھا چونکہ خود چیٹر تھا، بے ایمان تھا، اس کو پتا تھا رسول اللہ سے تو نہیں ملے گا کچھ مجھے، تو کہتا ہے کہ نہیں چھوڑو، تمہارے فلان عالم کے پاس جاتے ہیں۔ اور وہ عالم کیا تھا؟ مال کھا کے جس سے مال لیتا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا تسا وکیل کیتا ہے تو ایسا جج کر لیا، ٹھیک ہے نا، تسا وکیل نو فیس دیتی ہے ایسا جج نو دے جائے، کر لو جو کرنا۔ مسلمان کہہ رہے یہودی کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے، یہودی کہہ رہے رسول اللہ کے پاس۔ یہاں پر وہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے نا، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جب تک جو بھی ان کا اختلاف ہو آپ سے کہیں آپ فیصلہ کریں۔ اور یہ بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر تک چھوڑ کے آتا ہے، پوری بات کر کے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم، پھر اس کے بعد لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں چاہے ان کے حق میں ہو چاہے ان کے خلاف ہو، آپ ان کے خلاف بھی فیصلہ کر دیں، آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں بھی کوئی اعتراض نہ ہو۔ اگر ہے تو انہوں نے آپ کو نبی مانا ہی نہیں۔ غور کریں، انہوں نے آپ کو نبی مانا ہی نہیں۔ جب رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا تھا اے علی آپ سے محبت صرف وہ کرے گا جو مومن ہے اور آپ سے بغض صرف وہ رکھے گا جو منافق ہے، تو مولا کی خلافت کے زمانے میں ایک مولا کے محب سے غلطی ہوئی، چوری کر لی اس نے، اور مولا نے اس پر حد جاری کر دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کٹا ہوا ہاتھ لے کر، مومن اور منافق کا فرق دیکھیں، کٹا ہوا ہاتھ لے کر باہر نکلا، کچھ لوگوں نے تانا دیا اس کو، مزہ آیا؟ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تو بڑا علی 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 کرتے نہیں تھکتا تھا۔ علی نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھ کٹا ہوا تازہ تازہ، ابھی زخم میں سے خون نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کتنا غصہ آتا ہے ہاتھ کٹ جائے۔ لیکن چونکہ ایمان، غلطی ہو سکتی ہے بندے سے، لیکن کیونکہ ایمان دل میں ہے تو کیا جواب دیتا ہے تانا دینے والوں کو؟ انہوں نے تانا دیا علی نے تیرے ساتھ کتنا ظلم کر دیا، تو علی علی کرتا تھا۔ اس نے کہا، جواب دیا، علی نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، علی نے مجھ پر احسان کیا ہے یہ سزا دے کر، اس چھوٹی سی سزا کے بدلے مجھے جہنم کی سزا سے بچایا۔ حقیقی ایمان اور 2 نمبر ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ 2 نمبر ایمان تب تک ہوتا ہے جب تک اپنا مال پانی ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب دین سے وہ خطرے میں نظر آئے پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ سنیے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ قضاوت کر دیں، جو بھی آپ فیصلہ کر دیں، اپنے اندر بھی دلوں میں بھی کوئی حرج، کوئی ٹینشن، کوئی اعتراض نہ ہو۔ تیرے رب کی قسم جب تک ان کی حالت یہ نہ ہو جائے یہ مومن نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے خود منبر سے یہ بات سنی اور نیچے سے نعرہ بھی سنا، نعرہ مارنے والے بھی احمق اور وہ نعرہ مروانے والا سب سے بڑا احمق اور جاہل
اور توہین کرنے والا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ فلان شادی نہ کرتے تو بہتر تھا۔ اب ذرا سوچئے، جب مولا کی ولایت کی بات کرنی، سوچئے، تضاد دیکھیے، اور جب بیٹھا کرے فرش عزا پر، شعور اور اس عقل کے چراغ جلا کے بیٹھا کرے۔ جب مثلا مولا علی کی ولایت کے حق میں دلائل دینے، اسی رسول کا فرمان بتانا ہے، تو یہی بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تب بات کرتا ہے۔ لیکن جو اس احمق کو بات سمجھ نہیں آ رہی، کہتا ہے یہ نہ کرتے تو بہتر تھا۔ اگر کسی کے دل میں، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مومنوں کا سردار کیوں نہ سمجھتا ہو، چیمپئن کیوں نہ سمجھتا ہو، آج اور قیامت تک جس کے دل میں رسول اللہ کے ایک بھی عمل پر ذرہ برابر بھی اعتراض ہے کہ یار یہ نہ کرتے تو بہتر تھا، وہ علی کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اس لیے کہ جو رسول پر اعتراض کرتے تھے، سب سے پہلے سب سے بڑا دشمن ان کا وہ ہوتا تھا جس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سبب بھی اللہ کی کتاب سے دوری ہے۔ جب بھی حج پہ جانے کا موقع ملتا ہے نا، مجھے بعض دوستوں کے ساتھ میں جاتا ہوں، جب قافلہ مدینہ جاتا ہے تو میں مدینہ میں یہ والی آیت ان کو سناتا ہوں، اور سنانے کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ اب یہ سن لیا آپ نے، اگر آپ کے دل میں کسی خطیب، کسی چاہے عالم نما تھا، کوئی بھی تھا، اس کی کسی بات سے آپ کو، آپ کے دل میں رسول اللہ کی کسی بات، رسول اللہ کے کسی عمل پر آپ کے دل میں بھی اعتراض ہے، جائیے آپ پڑوس میں بیٹھے ہیں، جا کر رسول اللہ سے معافی مانگ کر آئیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے کسی کام پر دل میں اعتراض لے کر، سالم ایمان لے کر دنیا سے کوئی نہیں جا سکتا۔ جو اپنی ایمان کی سالمیت چاہتا ہے، رسول اللہ کی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھے، نہ کہ اعتراض دل میں ڈال۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے۔ یاد رکھیے، رسالت کے ماننے کے بعد امامت کو ماننے کی باری آتی ہے۔ جس کا رسالت پہ ایمان ٹھیک نہیں ہے، وہ لاکھ کہتا رہے میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا امام کو مانتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں باہر۔ قرآن کی آیت قسم کھائی ہے اللہ نے، تاکید والی، فلا وربک لا یؤمن، لا لا نہیں نہیں، تاکہ قیامت تک یہ کسی کے دماغ میں وائرس نہ گھسے۔ یاد رکھیے، توجہ فرمائیے گا کہ جتنے بھی فکری وائرس ہیں، کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے، کمپیوٹروں میں وائرس آ جاتا ہے، تو جب کسی کمپیوٹر میں وائرس آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس وائرس کا سدجواب کیا کیا جاتا ہے؟ جی کیا انسٹال کرتے ہیں کمپیوٹر میں؟ اینٹی وائرس۔ انسانوں کے دماغوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کائنات کا بہترین اینٹی وائرس قرآن مجید ہے۔ جس کے دماغ میں قرآن مجید انسٹال نہیں ہے، اس کا دماغ ہو سکتا ہے وائرسوں سے بھرا ہوا ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو بڑا فٹ ہوں، میرے جیسا مومن ہی کوئی نہیں، جمعہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ اینٹی وائرس ایسا ہے جس کا نام قرآن مجید ہے کہ قیامت تک ایک دفعہ آپ انسٹال کر لیں اس کو اپنے دماغ میں، یہ آٹومیٹیکلی ہر نئے فتنے کے لیے خود کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے، یہ قیامت تک اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا بنا دیا، اللہ کے نبی نے اس پر گواہی دے دی۔
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب پر ایمان رکھتے ہوئے مدد کرتا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے تو اگلی آیت میں اگلے حصے آخری حصے میں اس آیت کے اس سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ، اگر تم یہ سمجھو کہ تمہارے کچھ کرنے سے اللہ کو فائدہ ہے، اللہ کو فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اگر کرنا چاہے تو وہ قوت بھی رکھتا ہے، اور عزیز ایسا غالب آنے والا ہے جس پر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، شاید آپ نے یہ طریقہ نہ سنا ہو، انشاءاللہ نہیں سنا ہو، امید ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے جو میں نے مجلس کے درمیان میں عرض کیا، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی بات پر اعتماد کیجئے، یہ ہوگا تو اگلا کام ہوگا۔ اللہ نے 4 مرتبہ سورہ قمر میں قسم کھا کر کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے نصیحت لینے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ آیت اگر قیامت کے دن پڑھی جائے کیا جواب دیں گے؟ یہ حل من مدکر جس کو سمجھنا ہو وہ حل من ناصر سے سمجھ سکتا ہے۔ تو امام کا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی دفاع کرنے والا جو رسول اللہ کے حرم کا دفاع کرے؟ یہ وہ لفظ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت لینے والا؟ کون پکار رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے نہیں کہا کہ صرف مولوی جو تمہیں بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بس آنکھیں بند کر کے وہ مان لینا۔ جب تک عام لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا کہ اللہ کی بات ہمیں بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے بیان کروں، جو یہی بات کرتی ہیں۔ دیکھیں فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بیان ہے۔ کہیں کہا کہ ھذا بیان للعلماء فقط، یہ صرف مولانا حضرات کے لیے بیان نہیں۔ ہمارے ائمہ جب کوئی مخالف آتا تھا ان سے بحث کرتا تھا، دلیل کے طور پر اس کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتے تھے، یعنی اس کے وہ ائمہ کی بات نہیں مان رہا، اس لیے تو بات کر رہا ہے نا مخالفت۔ توجہ سے سنیں، غور کیجیے۔ امام معصوم کے پاس بندہ آئے، امام کو نہیں مانتا، حجت بحث کرتا ہے، تو امام اس کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ آئے۔ اگر اس کو سمجھ ہی نہ آنی ہو آیت تو اس کے سامنے پڑھیں گے کیوں؟ کامن سینس کی بات ہے، لیکن وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کامن سینس از نیور کامن، جو کامن سینس ہوتی ہے وہ گھٹ ہی مطلب ملتی ہے، کامن نہیں ہوتی۔ دین کے بارے میں بعض سمپل سادہ ترین باتوں کو اتنا اصطلاحات میں لپیٹا ہے کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ توبہ توبہ توبہ، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اس وہم سے نکالیے خود کو اور اپنی آئندہ نسل کو۔ آج جو امت اسلام کی حالت ہے، اگر اس سے بہتر حالت آئندہ دیکھنا چاہتے ہیں، بنیاد اب رکھیے۔ اللہ راضی نہیں ہے اس قوم سے جس قوم کے درمیان کائنات کی قیمتی ترین کتاب رول رہی ہو اور اسے پڑھتے نہ ہو۔ اللہ راضی نہیں ہے۔
دو چیزیں چھوڑ کے گئے رسول اللہ، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ امت نے اہل بیت کا بھی احترام نہ کیا اور جو ان کو مقام دینا چاہیے تھا زندگیوں میں، اور قرآن کو بھی وہ مقام نہیں دیا جو زندگیوں میں دینا چاہیے۔ بار بار ہم کہا کرتے اللہ پر اعتماد کر کے آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ٹیبلٹ بنی ہوئی گولی اگر وہ کھا لیں گے تو سارا پتہ چل جائے گا۔ یہ بات توجہ سے سنیں کہ میں جب بھی قرآن پڑھنے کہتا ہوں مجھے فوراً کہتے ہیں کون سی تفسیر پڑھیں؟ میں کہتا ہوں پہلے کوئی تفسیر نہ پڑھیں، پہلے آپ کہیں یا اللہ میں کچھ عرصہ تیرے ساتھ اکیلا گزارنا چاہتا ہوں، تو ہو اور تیرا کلام ہو اور میں ہوں، بیچ میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو، اللہ اور بندہ ڈائریکٹ۔ خدا کا کلام پڑھیے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیڑا ترجمہ پڑھیے، میں کہتا ہوں کوئی ترجمہ پڑھ، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی شک وک لگے وہاں پر دو تین ترجمے، اور اب تو آپ کے موبائل فونز میں ٹیبلٹس میں آرام سے اتنی زیادہ اپلیکیشنز اویلیبل ہیں کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تراجم کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں یار مولانا صاحب تے لمبے رولے تے پا رہے ہیں، جو یہ بڑا تھوڑا سا رول ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ آپ صبح سے شام تک کتنا اپنے آپ کو رولوں میں ڈالتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ تو اس کا 10واں حصہ، اس کا 20واں حصہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا پابند کر لیں۔ اتنا پڑھیں قرآن کو، ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 دفعہ، آپ کے بہت سارے جو پہلے سوال پیدا ہوں گے خود قرآن میں سے آپ کو جواب مل جائے، بشرطے کہ آپ اللہ کی بات پر اعتماد کر لیں۔ یہ نہ کہیں آج تک نہیں سنیا۔ میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے قرآن کے درسوں میں، 60 سال کا بندہ مجھے کہہ رہا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے 60 سال میں نہیں سنی۔ میں نے کہا یہ آیت ہے، جا کے پڑھ لیں۔ میرے پہ کوئی غصہ ہو رہا ہے؟ ان پہ غصہ ہو جنہوں نے آپ کو دین بتایا اور آپ کو قرآن نہیں بتایا، جنہوں نے آپ کو کہا آپ بڑے مومن ہیں، فلاں سب کچھ بتایا ہوا ہے، اور آپ 60 سال کی عمر میں قرآن کی آیت سن کے کہتے ہیں میں پہلی دفعہ سنتا پہ۔ آپ کا قصور ہے، میرا کہاں سے قصور ہے؟ اگر کسی کو بڑی عمر میں بھی جا کے یہ لگتا ہے کہ میں پہلی بار ہی سنا قرآن کی آیت، تو وہ جا کے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر سجدے میں گر کے اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ قیامت کے دن میں تیرے رسول کی شکایت کی زد میں نہ آ جاؤں، میں نے یہ حالت کی، میں نے قرآن کے ساتھ اتنا کم تعلق رکھا۔ اپنی آسانی کے اپنی روٹین کو دیکھ کر 10 15 منٹ 20 منٹ روز کے رکھ لیجئے، ٹرانسلیشن پڑھیے قرآن کا، ایمپٹی دماغ کو ایمپٹی کر، ٹھیک ہے؟ اور جب اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ پورا قرآن کا متن ایک کتاب ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے، اور اس کتاب میں بہت ساری باتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، بار بار اللہ نے ریپیٹ کی، اس کے متن سے جب آپ آشنا ہو جائیں پھر یہ نہ کہیں کہ مثلا فلان نے یہ کہا ہے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتا، یہ شیطانی پھندا ہے، قرآن سے دور کرنے کا انسانوں کو شیطانی پھندا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کے مزاج سے آشنا ہو جائیں گے، یعنی آپ اپنے اللہ کے مزاج سے آشنا ہو جائیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ اپنے، یہ آج آخری دن ہے، آپ سب سے میں درخواست کروں گا چند منٹ اوپر بھی ہو جائے، یہ لاسٹ بات ہے میری لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو میری معذرت کو قبول کیجیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ تصور کریں آپ کا جو قریبی ترین دوست ہے، قریبی ترین دوست جس کے ساتھ آپ کا بہت ٹائم گزرا ہے، آپ کو اس کے مزاج کا زیادہ پتہ ہوگا
یا اس کے مزاج کا جس سے کبھی کبھی ملتے ہیں سلام دعا ہوتی ہے؟ کس کا پتہ ہوگا جی؟ جس کے ساتھ ٹائم گزرا ہے. میاں بیوی کی مثال لے لیں, ایک دوسرے کے مزاج کا ملتا ہو یا نہ ملتا ہو آپس میں پتہ دونوں کو ہوتا ہے, جن کا کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے آپس میں. مثلا کوئی میاں سے کہے کہ جو ہے نا ہمارے فلان پروگرام میں آپ آئے, کہے گا یار میرا تو بہت دل ہے لیکن میری بیوی نے نہیں مانی. بیوی سے بات نہیں ہوئی لیکن مزاج کا پتہ ہے, ادھر نہیں جانے دینا. ان دوستوں کے گروپ میں بیوی نے قیامت کھڑی کر دینی گھر میں, اس نے نہیں جانے دینا. ہر بندہ اپنے اپنے طور پر اپنی سچویشن کو ذہن میں تازہ کرے جس کے مزاج سے آپ آشنا ہوتے. اب میں آپ کو ذرا آگے لے جانے کے لیے تاکہ بات واضح کر سکوں, آپ کا ایک دوست ہے مثال کے طور پر, آپ شوقین ہیں باہر سے کھانا کھانے کے, آپ کا دل ہوتا ہے روز ہی باہر جا کے کھانا کھاواں, اور آپ کا ایک دوست ایسا ہے کہ جو بیزار ہے باہر کے کھانوں سے. 10 سال آپ کے اس کے ساتھ گزرے, 5 سال اس کے ساتھ گزرے, اور آپ جب بھی اس کو کہتے تھے کہ آج یار باہر سے کھا لے, کہتے تھے تم نے کھانا کھا لو, میں نے باہر سے کھانا نہیں کھایا. اب اس دوست سے آپ کی جدائی ہوئی, وہ کہیں اور, اس کو نوکری مل گئی, آپ کہیں اور تھے, تھوڑا عرصہ جدا رہے آپ. کوئی بندہ اس دوست سے مل کر آپ کے پاس آیا, توجہ فرمائیں, اور اس نے آپ سے کہا کہ نا اس آپ کے دوست نے پیغام دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے اگلے ویکینڈ پر, اور ہم نے فلان ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھانا ہے, آپ نے ہمیں وہاں پہ کھانا کھلانا. آپ کیا کہیں گے خبر دینے والے کو؟ جس کو میں جانتا ہوں نا وہ یہ بات نہیں کر سکتا. کہیں گے کہ نہیں؟ یا آپ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ, یا اس میرے دوست نے آپ کو مذاق کیا آپ کے ساتھ مجھے چھیڑنے کے لیے. ورنہ جس کے مزاج کو میں جانتا ہوں کئی سالوں سے, اس کو تو کوئی کھینچ کے بھی لے جائے وہ تب بھی باہر کا کھانا نہیں کھائے گا. اس مرحلے پر آپ کب پہنچے؟ جب آپ نے کافی سارا ٹائم اس کے ساتھ گزارا, بار بار آپ نے دیکھا کہ یہ چیز اس کے مزاج کو پسند نہیں ہے. تو میرے عزیز مومنین, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جس کو یہ توفیق مل جائے کہ کچھ عرصہ اچھی طرح قرآن کے ساتھ گزار لے, تو آپ اللہ کے مزاج سے اس طرح آشنا ہو جائیں گے کہ اس کے بعد اگر میرے جیسا کوئی بھی یا بیٹھ کر بھی کوئی ایسی بات کرے گا کہ جو اس مزاج کے خلاف ہوگی جو آپ نے اللہ کا مزاج قرآن میں دیکھا ہے, تو جتنا بڑا مولانا ہو, جتنا بڑا امامہ ہو یا امامہ نہ ہو, شاعر ہو, ذاکر ہو, خطیب ہو, آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ میرے اللہ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو ائمہ نے ہم کو تعلیم دینی چاہیے. فرمایا ہم سے منسوب باتوں کو قرآن سے پرکھنا, فرمایا جس نے ہماری باتوں کو قرآن سے نہ لیا فتنوں سے نہیں بچے گا. یہ وہ بات تھی, یہ وہ بات تھی جو شب عاشور امام حسین گویا ہمارے لیے میسج چھوڑنا چاہتے تھے کہ حسین کو قرآن سے عشق ہے, حسینیوں کو قرآن سے عشق ہونا چاہیے تاکہ مزاج ایسے بن جائیں کہ کوئی بندہ بھی بات کرے, کوئی بندہ بھی بات کرے تو اس کے اندر سے وہ جو اینٹی وائرس ہوتا ہے نا, الرٹ, آپ کو پتا ہے نا کمپیوٹر کی اسکرین پر الرٹ آ جاتا ہے. اگر آپ کوئی وہ USB وغیرہ لگائیں اور ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہو اور کوئی وائرس ہو تو الرٹ, وائرس والا الرٹ دے یہ وائرس ہے, تو یہ قرآن آپ کو الرٹ دے دے گا کہ یہ بات جو ہے یہ مشکوک ہے, یہ اللہ کے مزاج سے, مزاج توحید سے, قرآن کے مزاج سے یہ بات میل نہیں کھاتی. آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا, اب جس کا جی چاہے اپنا لے. اس کے لیے آپ کو کوئی بڑے کوئی 10 سال 20 سال کہیں پڑھنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم قسم کھاتے ہیں
کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ قرآن کا نور. بات میری تمام ہوئی. مصائب کے چند جملے. یہ جو اہل بیت پر مصائب آئے ہیں نا، یہ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں جن کی اگرچہ زبانوں پر قرآن کے الفاظ جاری تھے، لیکن قرآن جو بصیرت دیتا ہے انسان کو، وہ بصیرت نہیں دی. آج بھی بہت سارے ایسے حافظ مل جائیں گے، آپ پورا قرآن سنا دیں گے، لیکن اگر آپ پوچھیں گے انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا کیا ہے اس میں. یہ بھی ایک المیہ ہے. لیکن جب قرآن مجید انسان کے اندر رچا بسا ہو تو بصیرت کہاں پہنچتی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک جملہ ہے جو ابن زیاد اللعین کے دربار میں علی کی بیٹی نے بولا. حالت کیا تھی؟ اپنے سب پیاروں کو 2 دن پہلے شہید ہوتا، ذبح ہوتا دیکھا ہے. خواتین کے دل مردوں کی نسبت زیادہ نرم ہوتے ہیں، اور ہم تصور نہیں کر سکتے بی بی زینب کو امام حسین سے کتنا پیار تھا. یہ سارا ظلم کربلا میں دیکھا ہوا، اس سے بڑی کیا چیز ہوگی بی بی زینب کو توڑ دینے کے لیے. پھر بھوک اور پیاس برداشت کی ہوئی ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ وہ تھوڑی غذا دیتے تھے ظالم. اور بی بی جب چونکہ امام حسین نے امانتیں ان کو بی بی زینب کے سپرد کیا تھا، تو بی بی زینب جب دیکھتی تھی غذا تھوڑی ہے تو اپنے حصے کی غذا بھی دے دیتی تھی. اس لیے مولا سجاد نے کیا فرمایا کہ میں نے کئی مقامات پر اپنی پھپھی اماں کو دیکھا کہ تہجد کی نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہی تھی. میں نے پوچھا پھپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو بی بی زینب کیا جواب دیتی تھی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، غذا کی کمی کی شدت کی وجہ سے اب میرے پیر میرے بدن کا بوجھ نہیں اٹھاتے، میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں. ان حالات کو دیکھ چکی علی کی بیٹی دربار میں جب آئی، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ایک انتہائی معمولی، جو مقتل کے لفظ ہیں توجہ فرمائیے، ایک انتہائی معمولی لباس پہنا تاکہ میری طرف کسی کی توجہ نہ ہو، کوئی مجھے دیکھے نہ، میری طرف نگاہ نہ کرے. انہوں نے پردہ سکھایا دنیا کو. ان اسیر خواتین کے درمیان معمولی کپڑے پہنے بی بی زینب ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تاکہ یہ لعین مجھ سے ہم کلام نہ ہو. لیکن اس لعین نے کیا کیا؟ علی کی بیٹی کی طرف شراب کے نشے میں دھت، اپنے اقتدار کے نشے میں دھت بی بی زینب کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ متکبر عورت کون ہے جس نے مجھے سلام نہیں کیا؟ بی بی زینب خاموش رہی. اس نے پھر تکرار کی، یہ کون ہے؟ بی بی خاموش رہی. یہ کون ہے؟ کسی نے جواب دیا، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی زینب ہے. یہ لعین بی بی کو طعنہ دیتا ہے، کہتا ہے تمام حمد اس اللہ کی جس نے تمہیں رسوا کر دیا اور تمہارے جھوٹ کو برملا کر دیا. عزادارو علی کی بیٹی اگرچہ بھوکی تھی، اگرچہ ہاتھوں میں رسیاں تھی، اگرچہ سب کو قتل ہوتا دیکھ چکی تھی، اگرچہ چل چل کر تھکی ہوئی تھی، سارے مصائب دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے بابا علی کے لہجے میں اس لعین سے خطاب کیا اور کہنے لگی حمد اس خدا کی جس نے ہمیں نبوت سے سرفراز کیا. اے لعین،
ان قریب اللہ تمہیں رسوا کرے گا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، اور وہ ہم نہیں ہیں، وہ تم لوگ ہو۔ عزادارو، ایک جملہ بولا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ جب بی بی سے سوال کیا نا اس نے، تم نے کیسا پایا کربلا میں جو تمہارے ساتھ ہوا، اب تک جو تمہارے ساتھ ہوا، تم نے کیسا پایا؟ وہ بصیرت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جو قرآن سے عطا ہوتی ہے۔ میری آقا زادی نے اس لائن سے خطاب کر کے فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ کربلا میں دیکھا، جو کچھ کربلا سے کوفہ کے راستے میں دیکھا، جو کچھ اب دیکھ رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم، میں نے سوائے اللہ کے احسان کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آزمائش کے لیے زمین پر نگاہ ڈالی تو پوری روح کائنات پر، پوری روح زمین پر، تمام مخلوقات میں اسے یا میں نظر آئی یا میرا بھائی نظر آیا جو اس مصیبت کو برداشت کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہے وہ معرفت جو قرآن عطا کرتا ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، یہی وہ جملہ ہے جو حسین بول رہے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین اللہ کی قضا پر راضی ہے اور حسین اللہ کے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ اب یہ لعین متوجہ ہوا سید السجاد کی طرف، کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ جسارت کرتا ہے۔ سید السجاد نے فرمایا میرا نام علی ابن الحسین ہے۔ یہ لعین کہتا ہے علی ابن حسین کو تو اللہ نے مار نہیں دیا کربلا میں، کیونکہ بڑے بھائی کا نام بھی علی اکبر ان کا نام بھی تھا۔ تو امام نے فرمایا ہاں میرا ایک بھائی تھا اس کا نام بھی علی ابن الحسین تھا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ لعین کہتا ہے لوگوں نے نہیں، اللہ نے اسے قتل کیا ہے۔ امام نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہتا ہے روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہ لعین غصے میں آ گیا، کہتا ہے میرے سامنے گستاخی کرتا ہے، مجھے جواب دیتا ہے، ایک شخص کو حکم دیا آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑا دے۔ عزادارو، سید سجاد کی محافظ علی کی بیٹی اس ساری تھکاوٹ کے باوجود اپنی جگہ سے اٹھی، سید سجاد کے سامنے آئی، کہنے لگی تو نے ہمارے سارے شہید کر دیے، ہمارے ساروں کو شہید کرنے کے بعد بھی ابن زیاد تیری خون کی پیاس نہیں بجھی اہل بیت کے خون سے، اگر تو اسے بھی قتل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے تجھے زینب کو قتل کرنا پڑے گا، علی کی بیٹی کو پہلے مار، سجاد تک بعد میں تلوار پہنچے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم، بحق محمد وآل محمد، بحق ثقلین، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ ان مجالس اعضاء میں بیان کیا گیا ہم سب کی معرفت اور ہم سب کے عمل میں اضافے کا سبب قرار دے۔ پروردگار قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی اور اسی راستے پر چلنے کی اور قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے ثقلین تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ حسین کے سچے خادم اور نوکر بننے کی اور عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ روز قیامت حسین کے جد، حسین کے بابا اور حسین کی ماں کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگار تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی دنیا کے مختلف حصوں میں، پاکستان سے باہر جو مومنین فرش عزا برپا کرتے ہیں، بالخصوص ان کی اور جو شرکت کرتے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق کے حلال میں مزید وسعت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔